الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہجرت کا دوسرے سال کے واقعات کو ہم بیان کر رہے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد رمضان المبارک میں کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جس کو جنگ ہوئی، جس کو غزوہ بنی قینقاع کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کے معرکے جنگ سے جب واپس ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اس کے بعد 15 شوال سن 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہوا۔ وہ کیسے کہ مدینہ کے کیونکہ آس پاس یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے ہی مسلمانوں کا معاہدہ، جو میں نے معاہدے کی ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں باقاعدہ بتایا کہ مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے یہ معاہدے کو توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے۔ یہ سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند بھی تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اب یہ کس طرح معاملہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ یہودی دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو برقع اتارا اور نعوذ باللہ ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کھل کھل کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا، اور اس پر یہودیوں اور عربوں میں وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو آپ تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر بہت ملامت فرمانے لگے۔ اس پر جو بنو قینقاع کے خبیث یہودی وہ بگڑ گئے، بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں، فخر نہ آ جائے تم لوگوں میں۔ مکے والے جو تھے وہ جنگ کے معاملے میں بڑے بے ڈھنگے تھے، اس لیے تم لوگوں نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے تمہارا سامنا پڑا نا تو آپ معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے اس طرح کی باتیں کی، اپنے معاہدے کو توڑا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 نصف شوال ہفتے کے دن ان یہودیوں پر حملہ کیا، اور یہودی جنگ کی کتاب نہ لا سکے، اور انہوں نے جو قلعے بنائے ہوئے تھے اس میں ان کے پھاٹک بند کر کے اس کے اندر قید ہو گئے۔ مگر 15 دن تک یہ محاصرہ باہر قلعے کے باہر مسلمان رہے۔ بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے، ڈر گئے اور اپنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا، شہر سے بھگا دیا، اور یہ وعدے خلافی اور بد ذات یہودی ملک شام میں جا کر وہاں پر رہنے لگ گئے، تو ان کو اس ملک سے ہی بھگا دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہوا غزوہ بنی قینقاع کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔